بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منکیرا ایجوکیٹر۔ بہت امپارٹنٹ اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 16,000 ایجوکیٹر کی بھرتی کا اعلان کر دیا ہے۔ محترم جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب نے ایک ٹویٹ جاری کر کے فرمایا ہے کہ 16,000 ایجوکیٹرز کی سمری انیشیٹ ہونے کے بعد سائن ہو گئی ہے اور اس کو موو کر دیا گیا ہے۔ آج 21 اگست کو ایک سیمینار میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے سیکریٹری کو 90 دن کے اندر یہ سارے کا سارا پروسیس مکمل کرنے کی تلقین کر دی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نیو کمرز ہیں، جنہوں نے ابھی ایجوکیٹرز بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، ان کے ذہن میں بہت سارے سوال گھوم رہے ہیں کہ کس طرح کی بھرتی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے، سیٹس کا کیسے پتہ چلتا ہے، اشتہار کیسے آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے پوسٹ بریک اپ کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، آج کل بہت سارے چینلز پہ، بہت سارے واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک گروپس پہ یہ بات بہت وائرل ہو رہی ہے کہ اتنی سیٹس ہیں اس ڈسٹرکٹ کی اور اتنی سیٹس ہیں اس ڈسٹرکٹ کی۔ تو اس بات پر بالکل بھی آپ نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے کوئی پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب نے ریکروٹمنٹ پالیسی نہیں بنائی، نہ ہی کوئی سیٹ بریک اپ ہوا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی لفافی حضرات ہیں وہ پرانی ایجوکیٹر والی جو بریک اپ تھا، پوسٹ بریک اپ تھا، اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں مختلف گروپس میں، اور جو نئے لوگ ہیں بیچارے وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹس ہیں، ہماری اتنی ہیں، ہماری اتنی ہیں۔ پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ کی ایک پالیسی آتی ہے اور اس پالیسی کے تحت آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے، اور اس دفعہ جو آپ لوگوں کی بھرتی ہوگی وہ PPSC کے تھرو ہوگی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن آپ کا ٹیسٹ لے گا۔ ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ سب سے بیسک سوال یہ بنتا ہے، تو آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیسٹ بالکل بیسک چیزوں سے لیا جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ NTS میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی تھی، PPSC میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑی مزیدار اور خوش آئندہ بات یہ ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ پنجاب کا بہت بڑا، اور میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور پورے پاکستان میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوج کے بعد دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کی ریکروٹمنٹ میں انہوں نے وہ ٹیسٹ نہیں رکھا ہوتا جب جو 1 سیٹ یا 10 سیٹس یا 100 سیٹس کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ 16,000 سیٹس ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیسٹ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں زیر بحث آئیں گی؟ سلیبس کہاں سے آئے گا؟ سلیبس کیونکہ ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، لیکن جو سلیبس کہاں سے لیا جاتا ہے یہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں۔ سلیبس ہمیشہ، اگر آپ نے پرائمری اسکول کا ٹیچر بھرتی ہونا ہے، یعنی آپ PST بھرتی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ پرائمری اسکول کی بچوں کی 1 سے لے کے 5th تک جتنی بھی کتابیں ہیں، اردو، انگلش، سائنس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، جغرافیہ، اسلامیات اور جنرل نالج، یہ ساری کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے۔ بہت آسان ہیں، اور ان کو اگر ایک دفعہ آپ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کے پورے ٹیسٹ کی تیاری بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایلیمنٹری اسکول کے ٹیچر لگنا چاہتے ہیں یعنی EST، تو آپ کو 6 سے 8 تک ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہ آپ کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سلیبس سارے کا سارا یہی ہوتا ہے اور یہیں سے وہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈری اسکول ٹیچر کی بھرتی آتی ہے، یعنی SST کی۔ اس کے لیے وہ جو ہے وہ تھرو آؤٹ 6 سے 10 تک میٹیریل اٹھاتے ہیں، اور میکسیمم وہ 9th اور 10th کی جو بکس ہوتی ہیں وہاں سے میٹیریل جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے BEd کی۔ BEd بیچلر آف ایجوکیشن، اس میں ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں، ٹیچنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ٹیچنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے ان کی نفسیات کے اکارڈنگلی، اور بچوں کو پڑھانے کے کون کون سے سٹائل، طریقے، میتھڈز اور ٹیکٹس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تب ہی آتی ہیں جب آپ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی بکس پڑھتے ہیں یا آپ نے BEd کر لیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا BEd نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے سبجیکٹ پر فوکس کریں۔ فرض کی اگر آپ کسی سبجیکٹ میں، اسپیسیفک سبجیکٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے سبجیکٹ کی تیاری کریں، جیسے SST میتھمیٹکس ہے، SST کیمسٹری ہے، SST بایولوجی ہے، SST فزکس ہے، تو ان کا اپنے سبجیکٹ میں سے 80% میٹیریل ان کا سبجیکٹ میں سے آتا ہے۔ اور ہاں، EST ڈرائنگ کے لیے
اور یہ میں بات کلیئر اور واضح کرتا چلوں، EST ڈرائنگ اور EST PET یعنی فزیکل ایجوکیشن کے لیے اب ڈپلومہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مستند ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں سیٹس کے لیے اب ماسٹر ڈگری درکار ہوگی، یعنی EST ڈرائنگ کے لیے آپ کو ماسٹر ان فائن آرٹس اور EST PET کے لیے آپ کو ماسٹر ان فزیکل ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دو سیٹ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ایسی ہیں جو بہت شاہانہ ہیں، بہت بہترین سیٹس ہیں۔ آپ کوشش کر کے ان سیٹس پر آ سکتے ہیں، لیکن کوشش کس طریقے سے کرنی ہے میں نے آپ کو پورے کا پورا سلیبس بتا دیا ہے کہ آپ نے پرائمری، ایلیمنٹری یا سیکنڈری کسی بھی سیکشن میں جانا ہے تو اس کا سلیبس آپ کو آنا چاہیے۔ بی ایڈ کا سلیبس پڑھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی بھی اپنے قریبی بک شاپ سے ایجوکیٹر کے نام سے جو پریویس 5 ایئر کے پیپرز آئے ہوں گے یا پریویس جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے ایجوکیٹرز کے، اس کے پیپر پڑھ لیں تو بہت زیادہ آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میاں والی اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں PPSC کے تھرو ایجوکیٹر کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، جو کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اور وہاں پہ وہ کامیاب رہا ہے۔ وہاں کے جو ٹیچرز بھرتی ہوئے ان سے معلوم کرنے پہ پتہ چلا ہے اور انہوں نے بتایا تھا کہ بالکل جنرل ٹیسٹ ہوتا ہے اور کوئی زیادہ انٹرویو میں بھی دقت پیش نہیں آتی۔ آپ تمام لوگ بھی بالکل پریشان نہ ہوں، اپنے جذبے جواں رکھیے، اپنے حوصلے بلند رکھیے اور محنت کرتے جائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ صلہ دینے والے ہیں۔ اگر یہ سیٹ آپ کے حصے میں لکھی ہے تو آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ کہاں سے تیاری کر سکتے ہیں؟ اس کے 80% جو ہے وہ آپ کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کی یہاں سے لیا جاتا ہے بی ایڈ اور آپ کے سبجیکٹ سے، یعنی ایلیمنٹری، پرائمری یا سیکنڈری سے، اور بی ایڈ کو ملا کے 80% ویٹیج ہوتی ہے، اور جو 20% اوپر والی ویٹیج ہوتی ہے اس میں جو سوالات پوچھتے ہیں وہ کمپیوٹر کی شارٹ کیز ہوتی ہیں، کرنٹ افیئر ہوتا ہے اور ڈیلی سائنس کے بارے میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹس جو ابھی نیو اور فریش گریجویٹس ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسکولز سے کیسے بک لیں یا بک کا ارینج کیسے کریں، تو ان کی آسانی کے لیے میں نے بکس کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس نے ساری کی ساری بکس جو ہے وہ بک بنا کے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اس کی ویب سائٹ کا بک ڈاؤن لوڈ کرنے کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جہاں سے آپ اس لنک پر جا کے ساری کی ساری کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں اپنی ایک ویڈیو کا لنک دے دوں گا، جس سے آپ ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کے خالی سیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کون سے اسکول میں کہاں پہ سیٹ ویکنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لنک پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کا بھی آپ کو لنک دے دیتا ہوں، وہاں پہ جا کے آپ اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں، نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو کوسچنز ہیں وہ بھی آپ وہاں سے ریزالو کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن گھوم رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ پہ میں ایک بار پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی پالیسی فائنلائز نہیں ہوئی، سمری ابھی ارسال ہوئی ہے CM صاحب کو، وہ اپروو کریں گے اور اس کے بعد سارے جو سمری کے نکات ہیں وہ باہر آئیں گے، وہ پبلک ہو جائیں گے اور پبلک کو بتایا جائے گا کہ اس طریقہ کار کے تھرو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ابھی CT 42 کو مراد راز صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بالکل ہم نے سمپل میتھڈ رکھا ہے۔ سمپل میتھڈ کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی یونین بیس پہ نوکریاں ملیں، یعنی یونین بیس پہ بھرتی کی جائے۔ یونین بیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ اسکول ہے اس پہ اگر آپ کی کوئی سیٹ ویکنٹ ہے اور آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ کو ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں وہاں کا رہائشی ہونے کے ناطے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ یونین والی بھرتی کو ہی برقرار رکھا جائے گا۔ باقی ایجوکیٹرز کی تیاری کے لیے ایک لنک بھی میں نے گوگل ڈرائیو کا ساتھ میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس پہ آپ کلک کر کے بہت سارا مواد وہاں سے لے سکتے ہیں، وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی تیاری میں مشکل، پریشانی یا کسی بھی سوال کے جواب کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ ویڈیو کے اینڈ پر میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔